صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا تو میرے نور سے عرش بنایا، اور جب حسن کو خلق کیا تو حسن کے نور کی جھلک سے اللہ نے حوریں بنائیں۔ جس کے نور کی جھلک کا نام حور ہو، اس کے حسن کے بارے میں کیا بات کی جائے۔ یوسف زہرا مولا حسن کا لقب ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز ظہر سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب نواسے کی آمد کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں ملی تو آقا اٹھے اور تیز تیز قدموں سے چل کر اپنی لخت جگر کے ہاں پہنچے۔ صحابہ پیچھے پیچھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی زمین پر لگ رہی تھی۔ سیدہ کے گھر داخل ہوئے، حسن خدمت اقدس میں لائے گئے تو حضور نے انہیں اپنی آغوش مبارک میں لے کر پیار کیا۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، پھر اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا، یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ وحی الہی کے مطابق نام حسن رکھا۔ کائنات کے پہلے نسبی سید امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ ولادت کے بعد پہلا عقیقہ نانا نبی نے حسن کا کیا، اور اسی ماہ رمضان کے بعد مسلمانوں نے پہلی عید الفطر منائی۔ ایک اور موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حسن کو اپنی وجاہت اور ہیبت عطا کرتا ہوں۔ پوری کائنات میں امام حسن مجتبی واحد ہستی ہیں جو کہتے ہیں، جس نے محمد دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ ایک موقع پر اپنے پیارے نواسے کے لیے نانا نبی نے فرمایا، حسن سردار ہیں، حسن کو میں اپنی سرداری دے کر جا رہا ہوں، یعنی جہاں جہاں تک میری سرداری ہے وہاں وہاں حسن سردار ہیں۔ امام حسن کو کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو غالب آ کر معاف کر دے، وعدہ کرے تو وفا کرے، اور کوئی سوال کرے تو امید سے زیادہ عطا کرے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک صحرا نشین بدو آیا۔ اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، مگر اہل بیت رسول کی معرفت رکھتا تھا۔ آپ کے خیمے کے پاس آیا، وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ بدو نے کہا، کون ہے تم میں وہ جو سخاوت کا سمندر ہے؟ ایک ایرانی شاعر اہل بیت رسول کے کریم کے لیے لکھتا ہے کہ تمہاری سخاوت سمندر کی طرح ہے، جو قریب کھڑے ہوں کے لیے موتی اچھالتا ہے، اور جو دور کھڑے ہیں ان کے لیے کم از کم بادل ضرور بھیجتا ہے۔ اگر تیری سخاوت کے سمندر سے بخارات کا ایک قطرہ اوپر چلا جائے تو پھر بادل سے برف کے اولے نہیں بلکہ سونے کے اولے برسیں گے۔ پھر وہ صحرا نشین بدو سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کون ہے تم میں وہ جو خدا کو چھوڑ کر سب پر خدا کی حجت ہے؟ کون ہے تم میں وہ جو اللہ کی طرف سے محمد کو تحفہ آیا؟ کون ہے تم میں وہ جو علی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے؟ پھر وہ بدو کہنے لگا، کون ہے تم میں وہ جس کے فضائل دشمن کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ کون ہے تم میں وہ جس نے سنگلاخ چٹان سے اونٹنیوں کی قطار نکالی؟ کون ہے تم میں وہ جس کے اقتدا میں، جس کے پیچھے آسمانوں زمین کے شہیدوں نے مل کر علی کی نماز جنازہ پڑھی؟ کون ہے تم میں وہ جس نے ابو تراب کا بدن تراب میں چھپایا؟ کون ہے تم میں وہ جس نے جھٹلانے والے دشمن کی زینت بدل دی تھی؟ کون ہے تم میں وہ جس کا دسترخوان سلیمان ابن داؤد سے بڑا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لنگر خانے میں 6 بورے نمک کے لگتے تھے۔ پھر وہ بدو کہنے لگا،
کون ہے تم میں وہ جو بظاہر اللہ کی زیارت کرنے آیا ہے اور خدائی اس کی زیارت کر رہی ہے؟ کون ہے تم میں وہ جو خود بھی امام ہے، اس کا بابا بھی امام ہے؟ کون ہے تم میں وہ جو کعبے کے قریب جاتا ہے تو کعبہ ناز سے پھول جاتا ہے؟ کون ہے تم میں وہ جو جود و سخا میں مشہور ہے؟ کون ہے تم میں وہ جو کوثر کی موج ہے؟ کوثر حضرت فاطمہ زہرا بتول کا لقب ہے۔ کون ہے وہ جس کے خیمے کا دربان جبرائیل امین ہے؟ پھر وہ بدو سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم سب میں زمانے کا ولی کون ہے؟ تم سب میں مولا حسن کون ہے؟ پھر بولا، ہاں ہاں، نور جس کے بوسے لے رہا ہے وہی ہے، وہی ہے۔ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ ایک مرتبہ آپ طواف کر رہے تھے کہ دوران طواف ایک سائل آیا اور کہنے لگا، میں قرض دار ہوں، قرضہ وصول کرنے والے تقاضا کر رہے ہیں، بہت مشکل میں ہوں، میری مدد فرمائیں۔ امام نے فرمایا، میں اس وقت طواف کر رہا ہوں، طواف کے بعد بات کر لینا۔ اس نے عرض کیا، ابھی آپ میری سفارش کر دیں کہ وہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں۔ چنانچہ امام حسن طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے اور ان لوگوں سے اس شخص کے لیے سفارش کی کہ کچھ اور وقت دے دیں، یہ شخص رقم لوٹا دے گا، اور پھر واپس تشریف لا کر طواف مکمل کیا۔ میمون بن مہران آپ کا ایک صحابی وہاں موجود تھا۔ اس نے عرض کیا، یا امام، آپ نے طواف چھوڑ دیا تھا؟ فرمایا امام حسن نے، میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے تمام اعمال میں 9000 سال کے روزے اور 9000 سال کی رات کی عبادت کا اجر لکھ دیتا ہے۔ طواف پہلے نفل تھا، اب واجب ہے۔ لوح جہاں پہ فکر کی معراج کا نام، لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام۔ سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔